بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلا مجنوں کی داستانیں آپ سب نے سنی ہوں گی۔ ان کے قصے، کہانیاں، عشقیاں داستانیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ کوئی فرضی کریکٹر نہیں ہے بلکہ تاریخی کردار ہیں۔ ایک بادشاہ نے جب لیلا کے بارے میں سنا کہ لیلا کی محبت میں ایک شخص گرفتار ہو کر مجنوں ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، تو اس نے لیلا کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی کہ میں لیلا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ نے لیلا کو دیکھا تو لیلا کا رنگ کالا، نہایت بھدی، بدصورت، اور یہاں تک آتا ہے کہ اس کا نام لیلا اس کے والدین نے اس وجہ سے رکھا کہ اس کا رنگ بہت کالا تھا، رات سے مشابہت کی وجہ سے اس کا نام لیلا رکھا گیا۔ بادشاہ کا گمان یہ تھا کہ لیلا بڑی خوبصورت ہوگی، بڑی پری چہرہ ہوگی، حسن و جمال کی ملکہ ہوگی۔ لیکن جب بادشاہ نے لیلا کو دیکھا تو بادشاہ حیران ہوا بہت زیادہ۔ بادشاہ نے لیلا سے کہا، لیلا تم تو عام عورتوں کی طرح ایک عام ہو، تمہارے اندر تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو لیلا نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ خاموش ہو جا، میرے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے، میری خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھوں کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی میرے حسن و جمال کو دیکھنا چاہتا ہے تو مجنوں کی آنکھ سے دیکھے، تب میری خوبصورتی نظر آئے گی، میرا حسن و جمال تب نظر آئے گا۔ دوستو، اسی طرح اللہ کی محبت ہے۔ جب ہم اللہ کی محبت سے اس کائنات کو دیکھیں گے، اس کائنات میں نظریں دوڑائیں گے، تو ہر چیز میں ہمیں اللہ کا حسن و جمال نظر آئے گا۔ کیسے میرے رب نے آسمان کو پیدا کیا، کیسی خوبصورتی سے زمین کو پیدا کیا، اور کیسے کیسے رنگ برنگی پیڑ پودے، خوبصورت پھول اس جہان کے اندر پیدا فرمائے، کیسی خوبصورت کاریگری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کے اندر فرمائی ہے۔ تب ہمیں اللہ کی خوبصورتی، اللہ کا حسن و جمال نظر آئے گا۔ شرط ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بسی ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت سے دیکھیں گے تو سب کچھ نظر آئے گا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجنوں ریت پر بیٹھا ہوا جنگل میں کچھ لکھ رہا تھا اور مست تھا لکھنے میں، پتہ نہیں کیا لکھ رہا ہے۔ ایک نوارد جنگل سے کوئی گزر رہا تھا، اس نے جب دیکھا کہ مجنوں کچھ لکھ رہا ہے تو مجنوں کے پاس جا کر اس سے پوچھا، ابھی کیا لکھ رہے ہو؟ تو مجنوں نے کہا، میں اپنی محبوبہ، اپنی معشوقہ لیلا کا نام لکھ رہا ہوں، اور مجھے اس کا نام لکھنے سے بڑا سکون ملتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے اپنی محبوبہ کا نام لکھنے میں۔ ایک مخلوق کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کا نام لکھنے سے اس کو سکون ملتا ہے۔ سوچو ذرا، اگر ہمیں خالق کی محبت حاصل ہو جائے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت گھر کر جائے، تو پھر اللہ کا نام لکھنے میں، اللہ کا نام لینے میں کیسا مزہ آئے گا، کیسی چاشنی ہمیں نصیب ہوگی۔ اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں رات اور دن، اپنی زبان سے خالق حقیقی، محبوب حقیقی کا ذکر کریں، تو سوچو ذرا ہمارے دل کو کتنا سکون ملے گا، ہماری روح کو کتنی تازگی ملے گی۔ افسوس کہ ہم لوگ اس چاشنی سے، اس مٹھاس سے محروم ہیں۔ مجنوں کے بارے میں کتابوں کے اندر یہ بھی آتا ہے، ایک مرتبہ وہ پاگل، بالکل محبت میں گرفتار، ہوش و حواس اس کے کھوئے ہوئے تھے، اور اپنی محبوبہ کی عشق میں، اس کے تصور میں ڈوبا ہوا کہیں سے گزر رہا تھا، سامنے کوئی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سے گزر گیا۔ اب اس شخص نے جلدی جلدی اپنی نماز پوری کی، اور نماز کے بعد اس نے مجنوں کو پکڑ لیا اور اس سے کہا، خبردار، تم میری نماز کو خراب کرتے ہو اور میرے سامنے سے گزر کر جاتے ہو۔ تو مجنوں نے اس پر بڑا خوبصورت جواب دیا جو ہم سب کے لیے بڑی نصیحت ہے، بڑی نصیحت کا جملہ ہے۔ مجنوں نے کہا کہ بھئی میں ایک مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوں، اور اس کی محبت میرے اوپر اتنی غالب آ گئی ہے کہ مجھے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کب تمہارے سامنے سے گزر گیا، اور تم خالق کی محبت میں کھڑے، تم خالق کی محبت میں گرفتار تھے، اور تمہیں یہ احساس ہو گیا کہ میں تمہارے سامنے سے گزر رہا ہوں۔ مجنوں کے یہ جملے واقعتاً ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔
آج ہماری نمازوں کا یہی حال ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عشق میں اگر گرفتار ہو، اللہ کا عشق اگر دل میں ہو، اللہ کی محبت اگر ہو، تو پھر ہم نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا ذہن ادھر ادھر ڈگمگا جائے، ہمیں احساس ہو کہ ہمارے آس پاس میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے سامنے سے کون گزر رہا ہے۔ لیکن ہماری نمازیں ایسی نہیں رہیں، کیونکہ ہمیں محبت نہیں ہے اللہ سے جیسی محبت ہونی چاہیے۔ مخلوق کی محبت میں ہم اس طرح گرفتار ہو جاتے ہیں کہ ہم مغلوب الحال ہو جاتے ہیں، ہمارے احساس جاتے رہتے ہیں، ہماری کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ لیکن ایک خالق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جس نے پوری کائنات کو، پورے جہان کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی محبت ہمارے دل میں اتنی بھی پیدا نہیں ہوتی کہ ہم خشوع خضوع کے ساتھ اس کے سامنے 4 منٹ 5 منٹ ٹھیک سے کھڑے بھی ہو جائیں۔ تو میرے دوستو، لیلا مجنوں کی اس کہانی سے آپ کو سمجھانا یہ مقصود ہے، یہ دل یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ جب اللہ کی محبت ہوگی تو سب کچھ حسین نظر آئے گا، ہر چیز میں ایک الگ ہی رنگ نظر آئے گا۔ اور جب اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو عجیب چاشنی، عجیب مٹھاس اور روح کو عجیب سکون نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کلمات کو ہم سب کے لیے درس عبرت، درس نصیحت بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔